السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ آج ہم بات کریں گے پاک فوج کی جانب سے کرائی گئی ایف آئی آر کے حوالے سے۔ پاکستانی تاریخ میں ایک انوکھا کام، ایک انوکھی ایف آئی آر کی جو پاک فوج کی جانب سے کرائی گئی ہے، اور یہ ایف آئی آر کرائی گئی ہے ایمان مزاری کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف کی شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری، ایمان زینب مزاری، جو کہ خود ایک بہترین قانون دان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اگرچہ وہ پاک فوج کے خلاف کافی ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اس بار ایف آئی آر جو ان کے خلاف کٹوائی گئی ہے وہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ پر کٹوائی گئی ہے فوج کی جانب سے، جو انہوں نے اپنی والدہ کی گمشدگی یا اغوا کے وقت جو زبان استعمال کی تھی، جو باتیں کی تھی فوج کے حوالے سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس پہ مشکل وقت تھا اور اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سینیریو یہ تھا، شیریں مزاری کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی تفتیش کے فوراً سے اٹھا لیا گیا تھا ان کے گھر کے باہر سے، اور ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں بلکہ اغوا ہے، اور کدھر لے کر گئے ہیں، کہاں لے کے جا رہے، تھانہ کوساڈ والے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے جو پھر اس موقع پر ظاہر بیٹی تھی، ایموشنل تھی، اور وہ ہمیشہ سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں دراصل ساری ڈوریں پیچھے سے مقتدر حلقے جو ہیں وہ ہلاتے رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساری ریاستی مشینری کو چلاتی ہے، اور ملک کی ساری باغ دوڑ بیسیکلی مقتدر حلقوں کے پاس ہے۔ اس قسم کی باتیں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کرتی رہتی ہیں، لیکن جب ماں ان کی اس طرح سے اغوا کی گئی یا اریسٹ کی گئی، جو بھی کہہ لیں، تو اس موقع پر بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس کے مطابق انہیں لگتا تھا کہ فوج کی جانب سے سب کارروائی ہوئی ہے، اور اب ایمان مزاری پر جو ایف آئی آر کٹائی گئی ہے، اگرچہ اس بات کو 2-3 دن ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایمان مزاری کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے، اور اس اسکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کے لوگ ان کے گھر کے باہر ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے لیا گیا اسکرین شاٹ ہے جس میں ایمان مزاری ٹویٹ کر رہی ہیں کہ یہ دیکھیں پولیس والے میرے گھر کے باہر۔ ایمان مزاری بیل کرا چکی ہیں، جو فوج کی جانب سے ان کے خلاف کیس کیا گیا، ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے، اس میں ان کے پاس بیل موجود ہے، وہ ضمانت پر ہیں۔ اس کے باوجود پولیس والے ان کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو رہے ہیں، پولیس کی جانب سے انہیں ہراس کیا جا رہا ہے، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو آج ہم بات یہی کرنے والے ہیں کہ ہم نے یہی سنا تھا کہ فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلاتی ہے، فوج اپنے لوگوں پر کیسز بھی نہیں کراتی ہے۔ پھر اس سچویشن میں کہ میں، آپ، ہم سب تاریخ کے اس موڑ پر ایک چیز مسلسل پچھلے 3-4 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، اور سب کا نام لے لے کر انہیں مینڈیٹ چوری کرنے والا کہا گیا، اور انہیں ایسے بہت سے القابات دیے گئے جو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر عام لوگ یا ایمان مزاری جیسی طاقتور خاتون بھی پاکستان میں، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی آواز انٹرنیشنلی سنی جاتی ہے، اس کے باوجود ان پر ایف آئی آر ہو گئی، تو عام بندے کو کوئی ویگو ڈالا اٹھانے آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس لیے ہم بھی ایسی بات کوئی نہیں کر سکتے، لیکن کب تک، آخر کب تک ہم اس طرح سے ڈھکی چھپی باتیں کرتے رہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو فوج کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ پاکستانی سے کہے کہ وہ اس کے حق میں نعرے بازی کرے، شوبز والوں کو یا پلیئرز جو بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کو کہنا پڑے کہ پاک فوج کی حمایت میں ٹویٹ کیے جائیں، یا مطلب ان سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے، چینلز کو یہ کہنا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مقتدر حلقے اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستانیز جنہوں نے کبھی دوسری بات سوچی ہی نہیں تھی، ہمارے جینس میں تھی، بائی برتھ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے پاک فوج کی عزت کرنی ہے، ہم نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا، ہم نے کبھی ان پہ کوئی تنقید نہیں۔ کانوائے کو ویو کرنا، ہاتھ ہلانا، بچے بڑے سب بڑے شوق سے ہم سب یہ کرتے رہے ہمیشہ سے، ساری زندگی سے۔ لیکن ابھی فوج کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک فوج اور پاکستانی عوام جو پہلے یکجان یا غالب تھے، ایک ہی پیج پر ہمیشہ سے تھے، اور ہمیشہ سے دونوں کے درمیان شدید ترین محبت رہی ہے، اپنے محافظوں کو ہم نے سر آنکھوں پر ہمیشہ بٹھایا ہے، لیکن یہی عوام اب آہستہ آہستہ پر پرزے نکال رہی ہے اور فوج کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیا عمران خان کو نکال دینا اس کی ریزن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سمجھ دینے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے سامنے مریم نواز، نواز شریف، پرویز رشید، ڈان لیگ کریکٹرز، یا صادق جنہوں نے کہا تھا کہ ابھینندن کی دفعہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس قسم کی باتیں جن لوگوں نے کی تھی وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی، ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، لیکن ایمان مزاری پہ آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، اس کے بعد پولیس اسے ہراس بھی کر رہی ہے بیل کے باوجود، تو پھر سوال تو اٹھے گا، اور کتنے لوگوں کو پھر اٹھایا جا سکتا ہے، اور کتنے لوگ مسنگ پرسنس میں شامل ہو جائیں گے؟ آخر بلوچستان میں کیوں لوگ اس قدر فوج کے خلاف ہیں؟ کیوں لوگ مسنگ پرسنس کی ذمہ داری ہمیشہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں؟ بے شک وہ مسنگ پرسن دہشت گرد ہے میجورٹی، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن کچھ تو سوچنا چاہیے اب مقتدر حلقوں کو بھی کہ آخر
ہو کیا رہا ہے، کیوں عوام فوج سے اتنی دوری اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. یہ ریالٹی ہے. اس سے اگر آنکھ چرانا چاہے تو مرضی ہے مقتدر حلقوں کی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ اب لوگ فوج کے بارے میں بات کرنے لگے، اور وہ محبت، وہ جنون جو فوج کے حوالے سے تھا اس میں بہت فرق آ چکا ہے. اس فرق کو بجائے اس کے کہ کور کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش، اسے ریڈیوس کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ مریم نواز یا نواز شریف، ایاز صادق، پرویز رشید، ان جیسے سارے کے سارے وہ تو نوازے گئے ہیں. وہ جتنا فوج پہ الزام لگاتے تھے، وہ جتنا فوج کو برا بھلا کہتے تھے، نام لے لے کر اپنے جلسوں میں ان کے خلاف نعرے لگوائے گئے تھے، وہ سب تو نوازے گئے ہیں. تو پھر ایمان مزاری پر FIR کیوں؟ اگر مریم نواز کو ہر طرح کی بات کرنے کی اجازت ہے، نواز شریف کو جنرلز کا نام لے لے کر ہر بات کرنے کی اجازت ہے، تو پھر ایمان مزاری پر FIR کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس سے کہ وہ دوری جو کہ فوج اور عوام کے درمیان بن چکی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ایمان مزاری نے اگرچہ غلط بات کہی، لیکن فوج کو تحمل کے ساتھ سارے سیناریو کو سمجھنے کے بعد کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کے گلے شکوے دور ہو سکے، نہ کہ گلے شکووں کو بڑھا دیا جائے. کیا فوج اب زور زبردستی کرنا چاہتی ہے؟ اور اگر فوج یہ کر رہی ہے، اس طرح سے کیسز بھی کر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا تھا، FIA کے ذریعے اٹھوایا گیا بہت سے لوگوں کو، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کس نے اٹھوایا. ان لوگوں کے نام لوگ نہیں لیتے کہ کون اٹھوا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن کیا گیا تھا شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے. تو پیچھے کون ہے؟ سب جانتے ہیں، وہی جنہوں نے ایمان مزاری پر بھی FIR کٹائی ہے. تو کیا ہم لوگ انسیکیور ہو جائیں اپنی ہی فوج سے، اپنے ہی اداروں سے؟ اور وہ عورت جو عسکری ادارے پر تہمت لگاتی رہتی ہے، جو جنرلز کے نام لے لے کر لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، وہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس کو بھی ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور دھمکی دے رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اس عورت کو ہر طرح کی آزادی اگر فوج نے دی ہوئی ہے اور کہا تو یہ مریم نواز اگر ضمانت پر رہا ہے، اور نواز شریف تو ملک میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جلسے کرتی پھر رہی ہیں، جو مرضی کرتی پھر رہے، تو اس کے پیچھے بھی فوج ہے. فوج ہی کی وجہ سے انہیں یہ NRO ملا، فوج ہی کی وجہ سے انہیں یہ ضمانت ملی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ جیل نہیں گئی، اور ضمانت پہ ان کی ساری سزا پوری ہو جانی ہے. تو پھر فوج میں بھی اگر یہ دو قومی نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایمان مزاری اور دوسرے لوگوں کے لیے اور طرح کی فیلنگز ہوں، اور مریم نواز کو ٹریٹ کرنے کا فوج کا اور طرح کا طریقہ ہو، تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ حالات تو بہت بدترین ہو جائیں گے. کتنے لوگوں کو زور زبردستی سے دبایا جا سکتا ہے، کتنی زبانیں بند کی جا سکیں گی پھر، کیونکہ جیسے جیسے دن بھر گزرتے چلے جائیں گے اور لوگ دیکھتے جائیں گے کہ مریم نواز جیسی خاتون جو سند یافتہ مجرمہ ہیں، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، ہر بات کہنے کی آزادی حاصل ہے. اور یہ سارا ٹولہ جس وقت مسلط ہے حکومت میں، یہ سارے کے سارے تو عسکری قیادت پہ نام لے لے کر الزام لگانے والے ہیں، ڈان لیکس والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ کارگل میں پاکستانیوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے تو وہی لوگ ہیں. لیکن فوج ان کو سپورٹ کریے یا مقتدر حلقے ان کو سپورٹ کرے، ان سینس ہم ان کی نیوٹرلٹی پر، ان کے غیر سیاسی ہونے پر بات نہیں کرے. یہ FIR جو کٹی اس حوالے سے بات کریں کہ ان پر FIR نہیں ہوئی لیکن ایمان مزاری پر ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد پولیس انہیں ڈرا دھمکا بھی رہی ہے. CCTV فوٹیج سے تصویر لے کر انہوں نے ٹویٹ کر یہ بات ثبوت کے ساتھ بتائی بھی ہے. تو پھر عوامی حلقوں میں تو مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ فاصلہ کہ جو فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان کم ہونا چاہیے تھا، اس کے کم ہونے کی اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.